السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور میں اپنے نفس کو بذات خود پاک نہیں کہتا، بے شک نفس برائی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ جو ہے پچھلے سے حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام کا ذکر چلے آ رہا، انہیں کا واقعہ چل رہا ابھی۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں گا۔ پھر جب یوسف آئے اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے نزدیک بڑے معزز اور معتبر ہو۔ یوسف نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر معمور کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔ اور دیکھو، اس طرح ہم نے ملک مصر میں یوسف کو بااختیار کر دیا کہ وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اور یوسف کے بھائی قحط سے پریشان ہو کر مصر آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو اپنے اللہ بھائی کو بھی میرے ساتھ لے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی اچھی طرح کرتا ہوں؟ تو اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں والد کو راضی کریں گے اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی یعنی غلے کی قیمت ان کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو۔ عجب نہیں کہ جب اپنے گھر والوں میں واپس ہوں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ پھر یہاں آئیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، آئندہ ہمارے لیے غلے کی تول روک دی گئی ہے، تو ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں اسی طرح تمہارا اعتبار کروں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ تو اللہ ہی سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی یعنی غلے کی قیمت واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے کہ ابا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی یعنی غلے کی قیمت بھی ہمیں واپس کر دی گئی اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بوجھ اونٹ غلہ زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر پکا عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم سب کسی مصیبت میں گھیر لیے جاؤ۔ تو جب انہوں نے یعقوب سے عہد کیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور چلتے وقت کہا کہ اے بیٹو، شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا، بے شک حکم تو اللہ ہی کا ہے کہ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ مصر میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو وہ تدبیر ان سے اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، مگر ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ اور بے شک یعقوب علم والے تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اور جب سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارے حقیقی بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو۔ پھر جب یوسف نے ان کا اسباب تیار کیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم یقیناً چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ خدمتگاروں نے کہا کہ ہم شاہی پیمانے کو نہیں پاتے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔
یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد پھیلائیں اور نہ ہم چوری کریں۔ خدمت گاروں نے کہا کہ اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلے؟ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے وہی اس کے بدلے میں پکڑا جائے۔ ہم زیادتی کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے بھائیوں کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اس پیمانے کو اپنے حقیقی بھائی کے تھیلے سے نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لے سکتے تھے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، ہر جاننے والے سے بڑھ کر ایک جاننے والا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کچھ عجب نہیں، کیونکہ اس کے بھائی یوسف نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، صرف اتنا کہا کہ تم بہت برے درجے کے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، اس بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا، اللہ اس بات سے پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو مشورے کے لیے الگ بیٹھے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ والد نے اللہ کی قسم دے کر تم سے عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ تو میں تو اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا جب تک کہ خود والد مجھے حکم دے، یا اللہ میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ صادر فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے بنیامین نے چوری کی اس لیے گرفتار ہو گیا، اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق عہد کیا تھا، اور ہم غیب کی باتوں کے جاننے یا یاد رکھنے والے تو نہیں تھے۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، نہیں، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا، افسوس، ہائے افسوس! غم کے مارے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ غم سے گھٹا کرتے تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بھول جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا کہ میں تو اپنا رنج و غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو، جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ پھر جب سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو کہا، اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور ہمیں خیرات سمجھ کر دے دیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا جبکہ تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کیا حقیقت میں تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور ہم ہی خطاوار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن میری طرف سے تم پر کوئی عتاب نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس چلے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان لڑکوں کے باپ کنعان میں کہنے لگے کہ اگر تم مجھ کو بہکاوا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ تو اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔ بس جب خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ بینا ہو گئے، اور کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیجیے، بلا شبہ ہم خطاوار تھے۔ یعقوب نے کہا کہ عنقریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ مصر چلیے، اور اللہ نے چاہا تو وہاں امن چین سے رہیے گا۔ اور یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔
اور اس وقت یوسف نے کہا کہ ابا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا، اور اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جبکہ مجھ کو جیل سے نکالا اور تم سب کو گاؤں سے یہاں لایا۔ اور یہ سب کچھ اس واقعے کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، بلا شبہ وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یوسف نے پھر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے فرما برداری کی حالت میں اٹھا اور نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اور جب یوسف کے بھائی اپنا ارادہ پختہ کر چکے تھے اور خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تو اس وقت تم ان کے پاس کھڑے نہ تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ تم کتنا ہی چاہو، اور تم اس کام پر کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ 5واں رکو مکمل ہوا۔ اور دیکھو، آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر لوگ گزرتے ہیں، مگر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ ان میں اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی چھا جانے والا عذاب ان پر آ پڑے، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں سمجھ بوجھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو لوگ میرے تابع ہیں وہ بھی اسی طرح بلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے مختلف بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے وہ سب آدمی ہی تھے، فرشتے نہیں تھے۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ گزشتہ نافرمان قوموں کو بہت ڈھیل دی گئی، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور لوگوں نے خیال کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو اچانک ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچایا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ بلا شبہ ان پیغمبروں اور ان کی امتوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی دل سے بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ رکوع اور سورت دونوں مکمل ہوئے۔ اب سورہ رعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را۔ یہ ایک بڑی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، چنانچہ تم ان آسمانوں کو اسی طرح دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک ایک معین وقت تک چلتا رہے گا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے قدرت کی نشانیاں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں زمین میں پیدا کی۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں طرح طرح کے خطے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگوروں کے باغ ہیں، اور غلے کی کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ ملے ہوئے اور کچھ بغیر ملے ہوئے، باوجود یہ کہ سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے۔ اور ہم بعض میووں کو بعض پر مزے میں برتری دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو سب سے زیادہ عجیب بات ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ازسرنوں پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں۔ اور بے شک تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اے پیغمبر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کو
اللہ جانتا ہے اس کو جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، اور پیٹ کے گھٹنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کہے یا پکار کر، اور رات میں کہیں کہیں چھپا ہوا ہو یا دن میں کھلم کھلا چلے، پھر اس کے نزدیک برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور اگر اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی بنتی ہے، اور وہی بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رات اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ اسی کو پکارنا سچا پکارنا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا حال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ پانی اس کے منہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے۔ اور جتنی مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ وہ تو کیا کہیں گے، تم ہی کہہ دو کہ اللہ ہی تو ہے۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اسی طرح مخلوقات پیدا کی جس طرح اللہ نے کی ہے؟ اس وجہ سے پیدا کرنے کا معاملہ ان کی نظر میں مشتبہ ہو گیا۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہ اکتا اور زبردست ہے۔ اسی نے آسمان سے مہ برسایا تو اس سے اپنی اپنی گنجائش کے موافق نالے بہ نکلے، اور پھولے ہوئے جھاگ کو پانی کے ریلے نے اٹھا لیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور چیزیں بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے تو جھاگ تو سوکھ کر چلا جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مانا ان کے لیے سر تاسر بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کو نہیں مانا وہ چاہیں گے کہ اگر روئے زمین کے سارے خزانے ان کے پاس ہوں اور وہ سب کے سب ان کے ساتھ اتنے ہی اور بدلے میں دے کر چھوٹ جائیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ 8واں رکو مکمل ہوا۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ حق ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بے شک عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا، تو کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اور جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور ملک میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور کافی لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟
اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یاد رکھوں کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے۔ اور وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے پاس مجھ کو جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس کے ذریعے زمین کی مسافت جلدی طے ہوتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کی جاتی، تو یہی قرآن ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ ساری باتوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ کیا ایمان والوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوتا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ 10واں رکو مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی ہے، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر چند روز کے بعد ان کو پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر کیا وہ اللہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، وہ اور ان کے شریک ٹھہرائے ہوئے معبود برابر ہو سکتے ہیں؟ اور لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو بیان کرو۔ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو کہ دنیا بھر میں اس کے وجود کی اللہ کو خبر نہ ہو، یا پھر محض ایک دکھاوے کی بات ہے؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کے مکر و فریب ان کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو پرہیزگار ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور بعض گروہ ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھ کو جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے۔ اور اگر اس واقعے کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تم ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ 11واں رکو مکمل ہوا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کو بیویاں بھی دی تھی اور اولاد بھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لا سکے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں اور اس کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام پہنچا دینا اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے خفیہ تدبیریں کی تھی، مگر سب تدبیریں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور عنقریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس شخص کی گواہی بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ رکو مکمل ہوا۔ اور اب ہم سورہ ابراہیم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، جو غالب اور قابل تعریف اللہ کا راستہ ہے۔
وہ اللہ ایسا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اسی کا ہے، اور ان کافروں کے لیے بڑی خرابی یعنی سخت عذاب ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کچھ کجی تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں ہی پیام پہنچانے کے لیے بھیجا، تاکہ اللہ کے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کر دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنے قوم کو کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاؤ، اور ان کو اللہ کے دین یعنی تاریخی واقعات یاد دلاؤ۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی ہے جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ اس نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی، وہ تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ 13واں مکمل ہوا۔ اور جبکہ تمہارے پروردگار نے تم کو جتا دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں بستے ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد ہوئی، جن کا حال اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو اس حکم کو نہیں مانتے جو تمہارے ذریعے بھیجا گیا، اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں شبہ ہے کہ ہم تردد میں پڑے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تم کو مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن چیزوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں ان کی پرستش سے ہم کو روک دو۔ اچھا تو کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے پیغمبر بنا کر احسان کرتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو فائدے کے راستے دکھائے، اور جو تکلیف تم ہم کو دیتے ہو ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ 14واں رکو مکمل ہوا۔ اور کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو پروردگار نے ان پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور وعید کا خوف کرے۔ اور پیغمبروں نے فتح کی دعا مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے منہ میں لگا لے گا مگر گلے سے نیچے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اس پر موت آئے گی مگر وہ مرے گا بھی نہیں، اور اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر کہ آندھی کے دن اس پر زور سے ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے۔ اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کرے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو چھوٹے درجے کے لوگ سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اب تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم پر بچاؤ کی کوئی راہ کھولتا تو ہم بھی تمہیں کوئی راہ دکھا دیتے۔ اب تو ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں،
خواہ ہم پریشان ہو یا صبر کریں، ہم کو کسی طرح چھٹکارا نہیں۔ رکو نمبر 15 مکمل ہوا۔ اور جب قیامت کے دن ہر بات کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کسی طرح کا زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے، ان کے پیچھے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کی ملاقات کے وقت دعا سلام ہوگی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور گندے کلمے یعنی کلمہ کفر و شرک کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رکو نمبر 16 مکمل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں اتارا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ ان سے کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخرکار تم کو دوزخ کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے پوشیدہ یا ظاہر خرچ کیا کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا اور سمندر میں چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، اور سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا کہ دونوں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ رکو نمبر 17 مکمل ہوا۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کے بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسے میدان میں ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں۔ پلیز کون ہے یہ؟ تھوڑا بچوں کو کنٹرول کریں یا اپنا میوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسے میدان میں ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو بخش دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔
सॉरी 18वां रुकू मुकम्मिल हुआ। اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے اڑ رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر لوگوں کو اس دن کے آنے سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت عطا فرما تاکہ تیری دعوت کو قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہم کو کسی طرح کا زوال نہ ہوگا، حالانکہ تم ان لوگوں کے مکانوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتی تھی۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیریں کی اور ان کی ساری تدبیریں اللہ کے قبضے میں ہیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے۔ تو ایسا خیال نہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو ایکتا اور زبردست ہے۔ اور اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک پیام ہے اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ 19واں رکوع مکمل ہوا۔ ابھی سورہ ہجر کا آغاز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ ایک کامل کتاب ہے اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ ابھی 13واں پارہ مکمل ہوا، 14واں پارہ انشاءاللہ نکھت تصریح آپ کو سنائیں گے۔